ہماری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، ہمارے جسم کو چاہے سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں، چاہے ہمیں جلا دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر قادر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوا جس نے اپنے بچوں کو یہ کہا، بچوں سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا، جلانے کے بعد میری مٹی کو پیس ڈالنا، پیسنے کے بعد میری خاک کو ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے عمل کیا، باپ کا انتقال ہوا، جلایا گیا، اس کی ہڈیوں کو، گوشت کو پیسا گیا، ہوا میں اڑایا گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین میرے اس بندے کے سارے اجزاء اکٹھے کر لے۔ زمین نے سارے اجزاء کو اکٹھا کیا، پھر وہی وہ ایک جسم بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اس میں جان ڈالی، اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا ذرا یہ بتا تو نے یہ حکم اپنے اہل و عیال کو کیوں دیا تھا؟ بندہ کہتا ہے اللہ مجھ میں وہ طاقت نہ تھی کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہو کے کوئی جواب دے سکتا تھا، مجھ میں تیرا عذاب چکھنے کی کوئی طاقت نہیں، میری کیا حیثیت تھی مولا، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے یہ سب کام کروائے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیوں کروائے تھے، مگر اس کی زبان سے پوچھتا ہے کہ میرے خوف کی وجہ سے؟ بندہ کہتا ہے ہاں یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کرایا تھا۔ اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے، جا اگر تو میرے خوف کے وجہ سے کانپا تھا تو میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ سے ایک آنسو کا نکلنا جو خوف خدا کی وجہ سے ہو، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہو خوف خدا سے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ نہ ہم خود باز آتے ہیں، نہ اپنے بھائی کو باز رکھتے ہیں، نہ اولاد کی اچھی تربیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ عرض کیا گیا رسول اللہ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا میرے آقا نے کہ میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور تیسری چیز یہ کہ کلام پاک کا پڑھنا اپنی اولاد کو سکھاؤ، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ تو نہ ہم خود سیکھتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کو سکھاتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں۔ کل یہی بچہ ہمارا گریبان پکڑ کے میدان محشر میں کہے گا مولا میں تو سمجھ جاتا، میں تو گناہوں سے باز آ جاتا، میرے والدین نے مجھے کچھ اچھے کام نہیں سکھائے تھے، میرے والدین نے مجھے کوئی اچھی تربیت نہیں کی تھی، میرے باپ سے پوچھ اس نے مجھے دین کی باتیں کیوں نہیں سکھائی تھی۔ تو کل میدان محشر میں ہم اور آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ بس ہمیں چاہیے کہ خود بھی ہم جو ہے برے کاموں سے بچیں، اپنے بھائی کو برے کاموں سے بچائیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ تربیت اچھا کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور وہ آگے جا کے کیا بنے گا یہ اللہ و رسول جاننے والے ہیں، مگر ہمیں اچھا غلط بتانا ہوگا، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تبھی ہماری آنے والی نسلیں سمجھ سکتی ہیں۔ ورنہ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہم نے سکھا دیا، ہم نے بتا دیا، نہیں مانتا کوئی بات نہیں، بس پوچھ گچھ تو ہم اور آپ سے ہوگی کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، ہم نے تمہیں گھر میں حاکم بنایا تھا، تو تم نے اپنا روب و دبدبا، اپنی حاکمیت گھر میں کیسے چلائی تھی ذرا ہمیں بتاؤ۔ تو بتاؤ وہاں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ مومن اللہ کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرے کہ حساب کیسے ہوگا، کیسے جواب دیا جائے گا، اسے خوف ہو اللہ کا دل میں اپنے، تو اللہ فرماتا ہے وہ خوف والا بندہ، اللہ فرماتا ہم اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے جو ہمارے پاس کھڑا ہونے سے خوف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے، مزید حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد